میں نے اپنے ٹویٹس میں واضح طریقے سے یہ بتایا کہ اس میں کچھ خدشات اس طرح سے نظر آ رہے کہ جس دوران آپ نے امرناتھ یاترا کو کینسل کیا، منسوخ کیا، عیدین کی نماز جو ہے ان کو منسوخ کیا یا اس پہ پابندی ہے، اور جامع مسجد میں پچھلے 2-3 سال سے لگاتار جمعہ کی نماز پہ پابندی ہے۔ اس دوران اگر آپ اس جلوس سے پابندی ہٹاتے ہیں جس جلوس کی پابندی کے لیے جس جلوس سے پابندی ہٹانے کے لیے ہم نے 3 سال حکومتوں سے جو ہے مطالبہ کیا ہے۔ 30 سال کے دوران پچھلے 30 سال کے دوران مختلف حکومتیں جو تھی وہ یہ خدشہ ظاہر کرتی تھی کہ سیکیورٹی کنسرنز ہے اس جلوس کے حوالے سے، تو سیکیورٹی سچویشن کو دیکھ کے یا سیکیورٹی فیڈ بیک کو دیکھ کے ابھی ان راستوں پہ جلوسوں کو جو ہے ان سے پابندی نہیں ہٹائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے برعکس اس سال جو ہو رہا ہے کہ ہر ایک مذہبی جلوس پہ یا اجتماع پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور 30 سال کے برعکس اس جلوس سے پابندی ہٹائی جا رہی ہے جس کے تئیں خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر اس میں کوئی سیکٹیرین ڈیزائن نہیں ہے یا ایک طبقہ فکر کو دوسرے طبقہ فکر کے خلاف کھڑا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے یا ایک غلط نیریٹو بلڈ کرنے کا منصوبہ نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ جمعہ کی نماز پہ جو پابندی ہے مرکزی جامع مسجد میں، اس جمعہ کے اجتماع سے بھی پابندی ہٹائی جائے اور اسی طرح اس جلوس سے بھی پابندی ہٹائی جائے۔ تو میرا خدشہ یہ تھا کہ کہیں اس جلوس کو مسلکی بنیاد پہ یہاں پہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرا غلط استعمال اس کا یہ ہوگا، جب کہ ہر ایک مذہبی اجتماع پہ پابندی ہے، دوسرا غلط استعمال یہ ہوگا کہ بی جے پی شاید یہ نیریٹو بنانا چاہے کہ کشمیر میں ایک طبقہ ہے جن کو وہ شیعوں کے نام سے ان کی معرفی کرائیں گے، ان کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ نارمل سی یہاں پہ پھر سے بحال ہو رہی ہے، اور وہ ایک مصنوعی فیک نارمل سی پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے اس جلوس کا استعمال کریں گے۔ پچھلے مہینے آپ نے دیکھا 24 جون کو ایک میٹنگ ہوئی دلی میں، وہ میٹنگ بھی اسی منصوبے سے تھی کہ وہ چاہتے تھے، دلی چاہتی تھی کہ 5 اگست کے بعد یہاں پہ نارمل سی ریٹرن ہو رہی ہے، جو کہ حقائق کے برعکس ہے۔ تو ان سے وہی توقعات تھی اس میٹنگ سے، اسی منصوبے کے تحت وہ میٹنگ جو ہے منعقد کی گئی۔ تو اس سال 30 سال کے بعد جس جلوس پہ یہاں پہ ہر دور پہ سیکیورٹی ایجنسیز خدشات ظاہر کرتے تھے، اس جلوس سے پابندی ہٹائی جا رہی ہے، جبکہ ہر ایک دوسری مذہبی اجتماع پہ پابندی ہے۔ تو شاید یہ بھی منصوبہ ہو کہ اس جلوس کے ذریعے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے، جو کہ خیانت ہوگی، جو کہ جھوٹ ہوگا کہ یہاں پہ نارمل سی ریٹرن ہو رہی ہے، واپس آ رہی ہے، حالات اپنے معمول پہ آ رہے ہیں، اور لوگوں نے جو وہ حقائق کو یا ان کے حقائق کو قبول کیا ہے۔ تو میرا خدشہ یہی تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر پابندی ہٹانی ہے تو مسلکی بنیاد پہ نہیں، اور جمعہ کی اہمیت تو، نماز کی اہمیت تو جلوس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میری یہی گزارش تھی کہ اگر اس کو مسلکی منصوبوں سے یہ فیصلہ نہیں لیا گیا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ نماز جمعہ سے بھی پابندی ہٹائی جائے اور اس جلوس سے بھی پابندی ہٹائی جائے۔ کہ پاسپورٹ اور گورنمنٹ جاب نہیں دیں گے ان سبھی لوگوں کو جن کو اینٹی انڈین سینٹیمنٹس یا اسٹون پیلٹنگ یا ایسی ایکٹیویٹیز میں ہاتھ ہوگا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ ایسا آرڈر ہے جس سے وہ کشمیر کے نوجوانوں کو انتہا تک دھکیلنا چاہتے ہیں، دیوار تک دھکیلنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کی جو صورتحال ہے، انہوں نے 5 اگست 2019 کو تو پہلے سے ہی بدل دی، اور غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے بدل دی۔ تو اب وہ ہر ایک انتہا پہ جا رہے ہیں جہاں پہ زندگی کے معمول پہ آنے کے راستے بھی یہ بند کر رہے ہیں۔ میں اس آرگومنٹ میں نہیں جاؤں گا کہ کون نوجوان صحیح تھا، کون نوجوان غلط تھا، میں اس آرگومنٹ میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ریہیبلیٹیشن کوئی ایک حقیقت ہے، اگر اپنی زندگی کو پھر سے شروع کرنے کی ضرورت اور اس کے لیے
حالات سازگار بنانا کوئی ایک حقیقت ہے، تو اس حقیقت کو پس نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرڈر جو ہے یہ سراسر غلط ہے۔ اس آرڈر کے ذریعے یہ بچوں کو، نوجوانوں کو یہاں پہ اس حد تک دھکیل رہے ہیں جہاں سے ان کو کوئی امید ہی واپس نہیں دکھے گی واپسی کی، اپنی زندگی شروع کرنے کی کوئی امید نہیں دکھے گی۔ تو یہ بچوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، جیسا کہ پہلے سے ہی میں کہتا آ رہا ہوں، کشمیریوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ایک جنگ ہے، RSS کی جنگ ہے، BJP کی جنگ ہے، اسی منصوبے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ مگر جو اب یہ بالکل پولیس اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے اور پولیس اسٹیٹ کے سائے میں وہ فیصلے لیے جا رہے ہیں جو کہ جوڈیشری کو لینے چاہیے تھے۔ پولیس کا کام تو ہے کیسز بنانا، پھر کیسز پہ کون کنوکٹ ہے، کون معصوم ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق جوڈیشری کو ہے۔ مگر جوڈیشری سے پہلے ہی پولیس کے ہاتھ میں اتنے اختیارات دیے جا رہے ہیں اور پولیس کا اتنا غلط، ایجنسیز کا اتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس آرڈر کے ذریعے کہ جتنے بھی نوجوان اس میں خدا نخواستہ اس کے اثر میں آئیں گے، ان کے لیے واپسی کی کوئی امید ہی نہیں ہوگی۔ تو جب نا امید کیا جائے گا نوجوانوں کو، تو جس انتہا تک وہ نوجوان چلے جائیں گے، مجبوراً چلے جائیں گے، اس کے ذمہ دار بھی تو یہی حکومت ہوگی۔ میں نے تو ووٹ پالیٹکس کو پہلے ہی خیر آباد کہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معقول سوال ہے۔ جو خدشہ میں نے ظاہر کیا ہے وہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، جیسے کہ کشمیر میں ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، کشمیری الگ ہے، گجر الگ ہے، ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہے، گجر مسلمان الگ ہے، کشمیری مسلمان الگ ہے، وہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی ہے، تو اسی طرح کا منصوبہ اس فیصلے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک مسلک کو، مذہبی طبقہ فکر کو دوسرے مذہبی طبقہ فکر سے جو ہے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کی جو اس وقت حالت ہے وہ ہر ایک کی یکساں حالت ہے۔ کشمیر جس دور سے گزر رہا ہے وہ اس دور میں ہر ایک شریک ہے۔ اس وقت ہم کشمیری ہے، ہم کوئی نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ مسلمان ہے، نہ گجر ہے، نہ ہندو ہے، نہ کچھ ہے۔ تو BJP گورنمنٹ کا منصوبہ یہی ہے کہ ایک مصنوعی نقلی پیٹرنیج دکھائے ایک مائنورٹی کمیونٹی کو، وہ اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کریں گے کہ مائنورٹی کمیونٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اب ہم ان زیادتیوں کو دور کر رہے ہیں، حالات معمول پہ آ رہے ہیں، سب کو اپنا حق مل رہا ہے، اور ایک جلوس کے ذریعے وہ شیعہ مکتب فکر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے عام کشمیری ماحول میں، اس حالات میں عام کشمیریوں کے نیریٹو کے خلاف۔ اور میں نہیں چاہوں گا کہ کشمیریوں میں اس وقت کوئی انتشار ہو، کوئی تقسیم ہو۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم پہ جو مصیبت ہے وہ یکساں ہے، اور ہم سب سے پہلے اس معاملے میں ہم کشمیری ہیں، پھر ہمارے مکتب فکر کچھ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے منصوبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے پلانز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں؟ جس طرح سے یہ مختلف سیکشنز جو ہے سوسائٹی کے، جتنے بھی طبقے ہیں سوسائٹی کے، معاشرے کے، ان کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ ہمارا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فیک نارملسی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں اس میں اعلی کار نہیں بننا چاہیے، یا ہمیں ان کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو بھی ہو ہم سب کے ساتھ ہو، مشکل ہو ہم مشکل جو ہے ہم سب ایک ساتھ جھیلیں گے۔ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی راستے کھلتے ہیں جس بھی قسم کے ہو، مذہبی آزادی کے راستے اگر کھلتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے کھلنے چاہیے۔ کسی ایک مسلک کے لیے کھلے اور کسی ایک مسلک کے لیے بند رہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ووٹ پالیٹکس، ووٹ بینک پالیٹکس، یہ تو نامعقول سوال ہے۔ جتنے بھی کرتے، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں شخصاً، جتنے بھی کرتے، اور میں یہ دہرانا چاہوں گا کہ میں نے ووٹ پالیٹکس کو پہلے ہی خیر آباد کہا، جب تک کہ 370 یا 5 اگست سے پہلے جو اس ریاست کی حیثیت تھی، جب تک وہ بحال نہیں کی جاتی ہے، تب تک تو الیکٹورل پالیٹکس اور میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ میری نظر میں چینج نہیں کہوں گا، کم سے کم جو ہے تھوڑا سا نارملسی کی طرف جانے میں جو مدد کرے گا، اگر کوئی ایک فیصلہ لینا ہے، وہ کوئی پالیسی نہیں ہے 5 اگست کے فیصلوں کو ریورس کرنا ہے،
اس سے کم اور اس کے بغیر مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی اسکیم یا کچھ بھی آپ اس کا نام دیں، کوئی بھی پالیسی یہاں پہ کوئی بھی چینج لا سکتی ہے۔ اور 2 سال کے دوران آپ نے دیکھا جتنے بھی انہوں نے دعوے کیے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے اور دھوکے ہی ثابت ہوئے، اور ان پہ مجھے ذاتی طور کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان کی باتوں پہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، نہ میں بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہمیں کوئی شروعات کرنی بھی ہے وہ 5 اگست کے فیصلوں کو ریورس کر کے ان کو منسوخ کر کے پھر شروعات ہو سکتی ہے، پھر نارملسی کی طرف لوٹنے کی بات ہو سکتی ہے۔